بات چل رہی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت کی۔ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ مشہور تابعی سید التابعین ان کا لقب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ انہوں نے پایا ہے، مگر ماں کی خدمت کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری سے قاصر رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے متعلق نقل کیا گیا ہے کہ بہترین تابعی اویس کرنی ہیں۔ ایک روایت میں ان کے متعلق آیا ہے کہ اگر وہ کسی بات پر قسم کھا لے تو اللہ جل شانہ اس کو پورا کرے۔ ایک حدیث میں ان کے متعلق آیا ہے کہ جو ان سے ملے ان سے دعا کرائے، اپنے لیے استغفار کرائے، بڑے فضائل ان کے بارے میں وارد ہیں۔ جب انہوں نے حج کیا اور مدینہ کی حاضری پر مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو کسی نے اشارے سے بتایا کہ یہ ہیں قبر اطہر۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سن کر بے ہوش ہو گئے۔ جب ان کو یہ پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ قبر اطہر ہے، روضہ اطہر ہے، تو وہ یہ بات سن کر بے ہوش ہو گئے۔ جب غشی سے اور بے ہوشی سے افاقہ ہوا تو فرمانے لگی کہ مجھے لے چلو اس شہر سے، اس شہر میں چین نہیں ہے اب مجھے، اور نہ چین اور سکون آتا ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدفون ہو، یعنی برداشت نہ کر سکے۔ اور انہوں نے کچھ اشعار پڑھے، جو اشعار کتابوں میں لکھا ہے وہ اشعار کے نسبت جامع رحمۃ اللہ علیہ کی طرف کی گئی ہیں، جن کا ترجمہ ہے یعنی اے رسولوں کی ایوان کے صدر سلطنت الہی کے سورج تخت کبریائی کے جمشید بادشاہ، آپ کے احکام مضبوط، آپ کا دربان جبرائیل، اے رحمت عالم، آپ امام انبیاء ہیں۔ تو میرے واجب الاحترام سامعین، دوستو، بھائی اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے دلوں میں بھی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت ڈالا اور بٹھایا تھا، اس لیے اللہ نے ان کو اتنے عزت، مقام اور رفعت دی۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ ہمارے دلوں میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی وہ محبت جاگ اٹھے جو ذریعہ ہے دنیا اور آخرت کے نجات کا۔ بات کریں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں باقی بات۔ آج اسی بات پر اور اسی واقعے پر اکتفا کرتے ہیں۔ وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔